بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا کون بدبخت شخص تھا کہ جس نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج جو بھی شخص یہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے گناہ میں سے پہلے شخص کو بھی گناہ ملتا ہے؟ زنا کی ابتدا کون سے زمانے سے ہوئی تھی اور کیا پہلے بہن سے زنا حلال تھا؟ اور آج کے دور میں زنا کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون کون سی صورتیں ناجائز ہیں؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، مگر خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو آج ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات جاننے والے ہیں۔ مگر آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ آخر میں ہم وہ راز بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے جو اس ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف زنا ہی نہیں بلکہ زنا کے تمام اسباب اور ذرائع اور قریب لے جانے والے اعمال سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اگر اتنا کبھی عمل ہے تو سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی دور کی طرف، کہ جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا، اور اس وقت دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس لیے اولاد کے درمیان نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم عطا فرمایا جو صرف اس دور کی ضرورت کے لیے تھا۔ بعض مفسرین کرام جیسے امام ابن کثیر، امام قرطبی اور دیگر اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کو آپس میں نکاح کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ حقیقی بہن بھائی تھے۔ البتہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا۔ یہ حکم صرف اور صرف اس ابتدائی دور کی ضرورت کے پیش نظر تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے، اور اللہ پاک کی جانب سے اسے مختصر دور تک کی شریعت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ اسی پس منظر میں پیش آیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت ہی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن معمولی حسن رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم اور شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل فیصلے پر راضی نہ ہوا اور وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ پاک کا حکم یہی ہے اور اسی کی اطاعت ضروری ہے، مگر قابیل کے دل میں حسد اور ضد بڑھتی گئی۔ جب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قربانی پیش کرو گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے اپنی بہترین اور پسندیدہ بکری اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کی۔ دوسری طرف قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنے فصل کا اچھے سے اچھا حصہ پیش کرنے کے بجائے معمولی اور کم تر چیزیں قربانی کے لیے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیشہ کے لیے رہنمائی دینے والا اصول بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اہل تقوی کی قربانی اور اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ قربانی قبول نہ ہونے پر قابیل کے دل میں حسد اور غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے نہایت نرمی اور تقوی کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العزت اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں زمین پر ہونے والا یہ پہلا قتل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا زمین کے اندر۔
یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش دفن تو کر دی، لیکن اس کے دل میں ایک ندامت و پیشمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو حسد، نافرمانی اور خواہشات نفس کے خطرناک نتائج کی ایک بہت بڑی مثال قرار دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ تھا اور اپنے دل کے حسد کو قابو میں نہ رکھ سکا تھا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ قابیل اپنی حقیقی بہن جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی کو لے کر کسی پہاڑی علاقے میں جا بسا، وہیں سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ یہی اس دنیا کا پہلا زنا تھا جو قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اولاد نے سب سے پہلے آگ پرستی، بت پرستی شروع کر دی، اس لیے یہی وہ شخص تھا کہ جس نے پہلے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور زنا کا ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک مجھے مزید نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا کہ جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے بعد بیوی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی جو کہ وادی زنا تھی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان کو لوگوں کو عیش پرستی میں، عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے پہننے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی اس کو بھول نہ سکیں۔ انہوں نے ہی ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھا کرتے تھے اور اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہیں تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولادوں کی عورتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے ایمان والوں کو بھی اس کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے، جانے لگے۔ اسی طرح اکثر مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے رہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتے رہے۔ اسی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا میں مائل ہوتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط و طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ شیس علیہ السلام اور ان کے ایمان یافتہ ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ قابیل کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کر وہ لے گئے، جس پر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ آج کے دور کے تمام مسلمان اور یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں قتل کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ قابیل اس کی اولاد اور شیطان کے پیروکار بنی جس کو بعد میں طوفان نوح کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے، کیونکہ آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تھی تو صرف اور صرف حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہی ان پر ایمان لائی تھی اور کشتی نوح میں یہیں 50% لوگ سوار ہوئے تھے، باقی پوری دنیا میں پانی ہی پانی عذاب کی صورت میں آ گیا تھا اور قابیل اس کی نسل کے تمام لوگ ختم ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ اپنی اولاد کو جنم دیا تھا۔ ناظرین، ایک اہم سوال آج کل بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا آج زنا کی کوئی جائز صورت موجود ہے، کیونکہ آج زمانہ تو بدل گیا ہے۔ ناظرین، اسلامی شریعت کے مطابق قیامت تک زنا کی کوئی جائز صورت موجود نہیں رہے گی، چاہے زمانہ کوئی سا بھی ہو جائے۔ زنا خود ایک حرام فعل ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں دی گئی۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحْشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسرا۔ ناظرین غور کیجئے کہ قرآن نے صرف زنا سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا عارضی نکاح کے بارے میں ہو تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اور اسی طریقے بغیر نکاح کے باہمی رضامندی سے تعلق قائم کرنا حرام ہے، ناجائز ریلیشن شپ میں رہنا حرام ہے۔ اسی طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے طور پر جسمانی تعلق حرام ہے۔ آن لائن یا وقت معاہدے کے ذریعے جنسی تعلق کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دین اسلام اور باقی تمام مذاہب میں بھی مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق کا واحد جائز طریقہ صرف اور صرف نکاح ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں بالغ راضی ہیں اس لیے تعلق جائز ہے۔ دین اسلام میں یہ بات بالکل درست نہیں اور قطعاً منع ہے، بلکہ شرعی نکاح کے بغیر ہر جنسی تعلق زنا ہے، خواہ دونوں کی رضامندی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین اب آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو زنا جیسے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، ہماری دنیا کو بھی حسنہ بنائے اور آخرت کو بھی حسنہ بنا دے۔ یا اللہ ہم نے زندگی بھر جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہمارے وہ تمام چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ جان بوجھ کر یا بھول سے کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان والی اور اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمارے مال اور اولاد اور رزق میں برکت اور وسعت و کشادگی پیدا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرا سننا اور اپنا سننا اپنی پارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوست احباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کو زنا کرنے سے بچا لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔